حضور کو اللہ سبحانہ نے اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا، کہیں اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ حسن عقیدت اور آپ کے ساتھ محبت کے رشتے کو، آپ کی اتباع کو اللہ نے اپنی اتباع قرار دیا۔ حضور کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام کو اللہ سبحانہ نے اپنا احترام، اپنے ساتھ عقیدت قرار دیا۔ قرآن کریم کی مشہور آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بات دنیا تک پہنچائی، حضور کے ذریعے سے کہلوایا کہ میرے محبوب ان دنیا والوں کو بتاؤ، کفر و شرک میں پڑے ہوئے لوگوں پر واضح کرو کہ اگر تمہیں خدا سے محبت مقصود ہے، اس کا واحد سبب، واحد ذریعہ، کامیاب ترین ذریعہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کر لو، میرے سے محبت کر لو، میرے ساتھ ایمان عقیدت کا رشتہ جوڑ لو۔ نتیجہ اللہ سبحانہ نے خود فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کر دے گا۔ یعنی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت ہے دین میں۔ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی یہ بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے جس بھی نبی کو بھیجا، جس بھی رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا، فقط اس لیے اس کی مانی جائے، اس کی سنی جائے اور اس کے راستے کو اپنایا جائے جو اللہ تک پہنچنے کا ہے۔ چنانچہ جو اس وقت میں آیت کے الفاظ آپ پر میں نے پڑھے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ نے واضح طور پر دنیا انسانیت کو عام طور پر اور بالخصوص ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تعلیم تمہیں ہمارا رسول دے دے اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے ہمارا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کو بالکل سادے سے لفظوں میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، کوئی بات سمجھے نہ سمجھے یا سمجھنا چاہے نہ، اس کی مرضی ہے، مگر آسان ترین لفظوں میں قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو یوں پبلک تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ بھائیوں، بزرگوں، بھلائی ہر ایک طرح کی حضور کی اتباع میں، اور خرابی ہر قسم کی نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی میں ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ اب آئیے، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو اللہ نے ان کے لیے متعین فرمایا، کسی انسان نے نہیں ان کو دیا یہ کہ حضور واجب الاتباع ہے۔ حضور کسی کام کا حکم دے دیں وہ کرنا ہے، کسی سے روک دیں اس سے رکنا ہے، یہ امت پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ معمولات میں، حضور کی تعلیمات میں، جو آج میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے زندگی میں جب سے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، تبلیغ دین سے وابستہ ہوں، میں نے ہر ماہ مقدس رمضان شریف میں جو مجھے زندگی میں ملا، شعور کے ساتھ میں نے یہ حدیث سنی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 دن تک روزہ رکھے، 50 دن تک روزہ رکھے، 50 دن تک روزہ رکھے، 50 دن تک روزہ رکھے،
اپنے دوستوں کو ضرور سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بہت انتظار فرماتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔ کتب حدیث میں یہ روایات بیٹے بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ روایات ملتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد باقی 11 مہینوں میں سے شعبان المعظم میں حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا کہ اس کا کوئی دن خالی نہ جاتا۔ شعبان المعظم میں نبی کریم علیہ السلام روزے کی کثرت فرماتے، تو ایک دن سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے جس کا میں خلاصہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ سبب اس کا کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمایا عائشہ، شعبان المعظم کی نصف رات جو ہے 15، اس میں دنیا کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اگلے سال کا سسٹم اللہ کی قدرت علم کے تحت جو بھی مقدر فرمایا گیا ہے اس کی بجا آوری کے احکام جو ہیں وہ ملائکہ مقربین کو جو بھی مدبرات ہیں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ کسی کی فوت کا مسئلہ، کسی کے پیدا ہونے کا، کسی کے بیمار ہونے کا، کسی کے صحت پانے کا۔ عائشہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے معاملات، میرے اعمال، میرا تذکرہ اللہ کے حضور پیش ہو تو یہاں لکھا ہو کہ میں روزے سے، یہ سبب ہے۔ نمبر 2، روزے کی کثرت فرمانے کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب مہینے رمضان شریف کے لیے خود کو تیار فرماتے تھے، اور یہی تعلیم جو میں آج حدیث آپ پر پڑھنے والا ہوں، یہی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرماتے تھے۔ ہمیں اس بات کی پوری توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ میں 2 حصوں میں عرض کروں گا، کچھ حصہ آج میں بیان کروں گا، کچھ حصہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں واعظ فرمایا، حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس ارشاد داد خطبے کا، اس واعظ کا عنوان کیا تھا؟ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، سنو کہ تمہارے اوپر بہت عظمت و شان والا ایک ماہ مقدس جو ہے وہ طلوع کرنے والا ہے۔ شعبان المعظم میں حضور ذہن سازی فرما رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ لوگ پہلے سے تیار ہوں کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں۔ قد اظلکم شہر عظیم، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر بہت بڑی عظمت و شان والا ماہ مقدس طلوع کرنے والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ رمضان شریف۔ تو میں حضور کی سنت میں آپ تک یہ بات، آپ کا ارشاد جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو تک پہنچ سکے اور اپیل کر سکے، ہم ذہنی طور پر خود کو اس ماہ مقدس کی برکتوں، رحمتوں کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی عظمت کو بیان کیا، جو آنے والا ماہ مقدس رمضان شریف، فرمایا شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان بڑی برکتوں کا ماہ مبارک ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ماہ مقدس جو آنے والا ہے، صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں لوگوں، اس میں ایک شب اللہ نے ایسی رکھی ہے، ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس میں ایک رات کی عبادت حضور فرماتے ہیں کہ 1000 ماہ کی عبادت پر غالب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اصحاب امت کو خود تیار فرما رہے ہیں تاکہ لوگ ذہن تیار کریں کہ ہم نے رمضان شریف میں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 ماہ کی عبادت پر بھاری ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بڑی توجہ سے سنیں، میں اکثر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس طرز کی فضائل کی جو احادیث یا آیات بینات ہیں، کبھی اعمال کے فضائل، کبھی اوقات کے فضائل، حج کے فضائل، روزے کے فضائل، بلا شبہ ان کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کا خلاصہ ہے کہ اعمال صالحہ سے انسانوں کے گناہ مٹتے ہیں، نیکیوں میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن سنیے بھائی بڑی توجہ سے، کبائر گناہ جو ہے نا وہ نہیں۔ مثلا میرے آپ میں سے کسی شخص نے کسی کے حقوق مار رکھے اور اب وہ کہے کہ جی میں شعبان کی 15 تاریخ رات کو میں بس صلاۃ التسبیح پڑھ لوں تو میرے سارے معاف ہو گئے، نہیں، یہ دین میں زیادتی ہے، اور ہمارا لوگوں کا ذہن یہ عام بن چکا ہے، بس کوئی بات نہیں تھی، میں صلاۃ التسبیح پڑھی تھی اور سارے ہی معاف ہو گئے۔ کبیرہ گناہ، مثلا کہ میں اپنی بیوی کے حق مارتا ہوں، یہ کبائر میں وہ میری شریک حیات ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوں، کبیرہ گناہ۔ کوئی شراب کی لت میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ۔ کسی کو زنا کی بری عادت ہے، معاف کر اللہ، معاف کر اللہ، سب کو معاف کر، ہم سب کے جرموں پہ پردہ ڈالیں۔ ایسے جرائم، ایسے گناہ جو کبائر میں آتے ہیں، ان کی اب 2 صورتیں ہیں، یہ توجہ سے سن لیں، 2 صورتیں۔ بعض کبیرہ گناہ ایسے جن کے حقوق، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کبیرہ گناہ، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کفر گنا گیا ہے، دانستہ۔ اور میں بڑی احتیاط سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ میں سے حضرت عمر جیسے عزیز جلیل القدر صحابہ دانستہ نماز چھوڑنے کو کفر خیال کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کفر ہے، گرچہ ہمارے علماء کی مجموعی تعداد جو ہے، اکثریت، وہ یہ فرماتے کہ کبیرہ گناہ ہے، کافر بندہ ہوتا نہیں ہے، مگر دانستہ نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو کافر ہی کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب نماز ایک آدمی نہیں پڑھتا، وہ کہے جی میں صلاۃ التسبیح میں 15ویں شعبان کو میں نے پڑھ لی تھی، میں نے صلاۃ الخیر پڑھ لی تھی، بس میرے سارے معاف ہو گئے، غلط ہے۔ بات سمجھیں، اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، اور جو اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔
حیرت کی بات یہ، تکلیف دہ بات یہ اللہ کا حق ہے، میں نے اللہ کا حق مارا، میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس کے اوپر پہلی بات کہ میں توبہ کروں اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ، توبہ کرنے کے بعد میں معافات جتنی نمازیں قضا ہوئی ان کو کوشش کروں ادائیگی کی، پھر اللہ سے معافی طلب کروں کہ میرے مالک مجھ سے ہمت اتنی تھی، میں نے اپنی غفلت سے توبہ کر کے تیرے فرض کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر۔ کبیرہ گناہ کے اوپر توبہ لازم ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس طرح کی اور مثالیں میں عرض کر دوں۔ اب میں ایک مثال، حقوق والعباد، مثلا ایک آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے، گستاخ ہے ماں باپ کا، تنگ کرتا ہے ماں باپ کو، ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، پریشان رکھتا ہے، یا کسی پڑوسی کو ستاتا ہے۔ اب یہ خلق خدا کا حق ہے، مخلوق کا حق ہے۔ تو اب میں کیا سمجھوں کہ جی میں اس پڑوسی کو میں اذیت میں رکھ کر کے، ماں باپ کو میں اذیت میں رکھ کر کے اب میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی تو میرے سارے معاف ہو گئے؟ یہ غلط ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ ضروری ہے کہ پہلے میں ماں باپ سے معافی مانگوں، ابا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے دل سے معاف کریں، میری ماں مجھے معاف کرے۔ میں نے اگر اپنے کسی برادری کے بھائی کو، اپنی بہن کو، ماں کو، کسی کو بھی، اپنے پڑوسی کو میں نے تنگ کیا، بلا وجہ تنگ کیا، یہ حقوق العباد ہیں، اس سے معافی طلب کروں، اور اس کا جو نقصان میں نے کیا، جو اذیت اس کو میں نے پہنچائی ہے اس کے اوپر سے معذرت کروں۔ مثلا قرض میں نے کسی کا نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ بیچارہ وہ 6 ماہ سال تک مجھے میرے سے پیسے مانگتا رہا، میرے واپس کرو یار مجھے ضرورت ہے، میں لٹکاتا رہا، میں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ اب سال بھر میں نے اس کو اذیت میں رکھا ہے نا، میں کسی شخص کے کرائے کے مکان میں بیٹھ گیا، میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا، نہیں نکلتا ہوں جی، تو میں نے مالک کو اذیت میں رکھا ہے نا، یہ جو اذیت میں نے اس کو پہنچائی ہے اس کے اوپر اس سے معافی طلب کروں، پھر توبہ کروں اللہ کے حضور، پھر معافی کی کوئی سبیل ہے، یہ ہے کبائر۔ اس طرز کی احادیث جب بھی آپ سنیں، اس طرز کی آیات بینات جب بھی آپ سنیں، بلا شبہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ اعمال میں برکت ہے، صالح اعمال میں، مگر کبائر معاف نہیں ہوتے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر یا اس طرز کی برکات کے لمحات جو ہیں وہ صغیرہ گناہ جو اللہ سبحانہ اپنی رحمت کے ساتھ درگزر فرما لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ صغیرہ گناہ، یہ بات بھی ہمارے بڑی توجہ سے سننے کی، مثلا ایک گناہ صغیرہ ہے، فرض کرے ایک آدمی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، جان بوجھ کے تھوکتا ہے، کیڑی گل ہے جی، اور میں یہی مشکات میرے سامنے دی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دور اقدس میں حضور نے ایک صحابی کو کسی مسجد میں امام بنایا تھا، اور میں نمازیں تم وہاں پڑھایا کروں، پڑھاتے تھے نمازیں، اور ایک دن ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں منصب امامت سے الگ کر دیا۔ یہ صغیرہ گناہ جو ہے، اس کے اوپر اصرار، یعنی اسے بار بار کرنا اور پرواہ نہ کرنا، وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے سمجھائی کہ ہم سب کو، اور میں بالخصوص اکثر و بیشتر آپ سے یار یہ میں بات عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے ہم بالکل قبر کے نزدیک اتر چکے ہیں یار، ہماری تو حالت اب مطلب ڈنگ ٹپا ہوا ہے نا جی۔ جوان بچے کو تو یہ ہوتا ہے جی میں نے اتنا سال جینا، ابھی میری 28 سال عمر ہوئی ہے، میری 25 سال ہوئی ہے، تو میں نے تو بڑی ابھی میری امنگیں ہیں، مجھے تو یار سوا
قبر کی دیوار کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہر لمحے یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا کے گر جاؤں. ہم لوگوں کو زیادہ سوچنا چاہیے، ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. اگر کسی بہن کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ آپ میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کسی نمازی کے ساتھ یا نمازیوں کا اپنے امام کے ساتھ کوئی مناقشہ ہے، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ میں تمہیں دے کر کے عرض کرتا ہوں، اس معاملے کو ابھی سے رفع دفع کرو. یہ آسان معاملات نہیں ہیں، آسان نہیں ہیں. ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اور بالخصوص ہم بوڑھوں کو، ہمیں، کیوں کہ ہم موت کے طبعاً بہت قریب ہیں. ہمارا کوئی لمحہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کسی وقت ہارٹ ہو گیا جی، فیل ہو گیا جی، وہ سانس ہو گئی تھی جی، فلاں ہو گیا تھا، شوگر آپ ہو گئی تھی جی، ڈاؤن ہو گئی تھی. یہ ساری مصیبتیں ہمیں تو اب گھیرے ہوئے ہیں نا. ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. پروردگار جتنی سانسیں تو نے باقی اپنے علم کے مطابق ہمارے لیے مقدر فرماتی، مجھے تیری رحمت کا صدقہ وہ عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اٹھا لے اس دنیا سے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آنے والے ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس ماہ مبارک میں آنے والی ایک شب ایسی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ پر غالب ہے. اب اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرا یقین ہے، آپ کا ایمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، حضور نے آنے والے ماہ مقدس کی پہلی تعلیم، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض قرار دے دیے ہیں. وما آتاکم القرآن وما آتاکم الرسول، جو حضور فرمائے وہ کرو، اسے پکڑو، تھامو اس کو، اسے اپناؤ. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اور میں جعلی پہلے سے بیمار بن جاؤں. آج کل کو جو دور ہے نا جی، بڑی مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے. آج میں 5-10 ہزار روپے اپنی طرف سے روزے کے لیے صدقہ کرنا یہ آسان سمجھتا ہوں. چل یار میں کسی نے رکھوا دیں، اور جنہوں جتے نے کوئی پتہ نہیں انہیں روزے رکھے بھی نہیں کہ نہیں رکھے. یہ بھی مصیبتیں ہیں ہمارے یہاں. یہ آسان سمجھتے ہیں لوگ پیسہ خرچ کرنا دین کے لیے آسان سمجھتے ہیں، مگر دین کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنے سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ہم نے پیسے کے دین کو بھی پیسے کے اوپر رکھ دیا. یہ ہمیں سوچیں، روزہ آپ کا آپ کے ذمے میں، میرا میرے ذمے میں. میری طرف سے میرا بیٹا میری نمائندگی نہیں کر سکتا، میری طرف سے میں اپنے بیٹے کی طرف سے نمائندگی نہیں. آپ کا فریضہ آپ نے ادا کرنا، میں نے اپنا فریضہ خود ادا کرنا. بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں جی میری طرف سے نماز پڑھ دینا، نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَجَعَلَ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، اللہ نے تمہارے اوپر اس آنے والے ماہ کا روزہ فرض قرار دیا ہے. نمبر 2، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رمضان شریف کا قیام جو ہے، جسے عرف عام میں ہم نماز تراویح کہتے ہیں،
قیام جو ہے یہ نفل ہے، ایک زائد عبادت ہے، جان بوجھ کے نہیں ضائع کریں، لیکن اگر کسی وقت کسی سبب سے سفر میں ہے، کوئی اور مصیبت ہے، تکلیف ہے، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بیمار پڑ گیا بندہ، چھوٹ گئی تراویح، تو وہ نفل گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک اضافی عبادت ہے اہل اسلام کے لیے، بہت مقبول ترین ہے، حضور سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے اسے جان بوجھ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کسی بھائی کو اتفاق نہیں ہو سکا، نہیں پڑھ سکا، تو وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ جی میں تراویح نہیں پڑھی تو روزہ کیوں میں رکھا ہے؟ نہیں، ایسے ہی تراویح کے پڑھنے سے روزہ میرے اوپر آپ کے اوپر لازم، روزہ الگ فرض ہے، یہ رمضان شریف کی خصوصی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ فرض عبادت ہے۔ یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ تطوعاً نفل ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر۔ اور میں یہ تھوڑا سا طبعاً آپ سے مطلب خوش طبی کے تحت عرض کر رہا ہوں، ہمارے کئی نمازی یہاں بیٹھے ہیں بھائی ہمارے، اور جی اتھے پکھا واہ چل رہا ہے، اتھے اے سی چل رہا ہے، چلو بھجو اتھے چلو، حد ہو گئی ہے۔ اور جی وہاں فلاں مسجد میں جڑا حافظ جی نے نا جی وہ مطلب ادھے گھنٹے چ نماز پڑھا کے وہ کر دیں یار، مجھے آج تک نہیں یہ سمجھ آئی، نہ میرے سے اتفاق ہو سکا۔ مجھے لوگ دوست مجھے بھی تان کرتے ہیں کہ تو نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال عرض کرتا ہوں حضور، ایک آدمی نے 4 رکعتیں پڑھنی، وہ یار 2.5 سے 3 منٹ میں 4 رکعتیں کیسے پڑھ لیتا ہے؟ اور ہمارے ہاں دوست ہیں کہ پڑھتے ہیں، کیا وہ واجبات نماز کا خیال کرتا ہے؟ کیا وہ قرات پوری کرتا ہے؟ جب یہ اعمال ضروری ہیں نماز میں، تو 10-15 منٹ کے وقفے کے لیے میں اپنی مسجد چھوڑ کے اس کو غیر آباد کر کے میں تیسرے محلے میں جا کے نماز پڑھوں کہ جی حافظ جی وہاں نے بڑی تیز نماز پڑھاتے ہیں۔ اتنے سہولت پسند ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ یہ ہر ایک کی، آپ کی، میری الگ الگ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ماہ مقدس کی ایک برکت میں عرض کر کے میں اپنے بیان کو پورا کر رہا ہوں، زندہ رہا تو انشاءاللہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ مقدس کی برکت آنے والے رمضان شریف کی یہ ہے کہ جس آدمی نے بھلائی کا کوئی کام بھی کیا، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جیسے دوسرے دنوں میں فرض عبادت اس نے پوری کی، اس نفلی عبادت کا اجر و ثواب اللہ اس فرض کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ اور میں ادب سے سوال کروں گا آپ سے، اگر رمضان شریف میں بھی مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس پیدا نہیں ہو سکا، یار میں سوچوں نا کہ میں کیا مسلمان ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مقدس رمضان شریف کے استقبال کے لیے خود کو تیار فرماتے تھے، حضور صحابہ کو آمادہ فرماتے تھے۔ میں دوبارہ حدیث کے الفاظ کی ترجمانی پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ فرمایا، واعظ کیا نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں، اور حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، مخاطب کیا، لوگو تمہارے اوپر بہت بڑی شان والا ماہ مقدس طلوع کرنے والا ہے، وہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔
اس ماہ مقدس کی ایک شب ایسی ہے کہ جس میں کی گئی عبادت 1000 ماہ کی عبادت پر بھاری ہے۔ اس کے لیے جو فرائض ادا کرتا ہوگا، جو فرائض ادا کرتا ہوگا، صرف نفلی عبادت نہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے، لوگوں تمہارے لیے اس ماہ مقدس کا روزہ اللہ نے فرض قرار دے دیا۔ اس کی راتوں کا قیام تطوعاً تمہارے لیے نفل ہے، اور بہت عظیم نفل ہے، بہت بڑی مقبول عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی شخص نے اس ماہ مبارک میں کوئی ایک بھلائی کا کام کیا، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے باقی ایام میں فرائض پورے کیے۔ یہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں۔ اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمت عطا کرے، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ وہ ابھی سے آپ کو وہم میں ڈالے گا، مجھے وہم میں ڈالو جی بس جی کی کریے جی، شوگر ہی نہیں کنٹرول چلتی، چل مولوی صاحب تھی یا 2000 روپیہ لے لو، تو میں بھی کہنا بھی ٹھیک ہے 2000 تو ملتا پیا نا، مینوں کی ہے بھی انہوں پاوے سواب ملے تو پاوے نہ ملے، میں تو 2000 جیب وچ پانا، میں اپنی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو غصہ نہ لگے۔ خود کو تیار کرو، شیطان بے شمار وہمیں ہمارے اندر ڈالے گا، لیکن ہم نے شیطان کو پچھاڑنا ہے، ہم نے اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی کہ مالک الملک ہمیں تو قوت عطا فرما کہ ہم شیطان کے فریب سے خود کو بچا سکیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا کے کتنے مقدس الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ، اے میرے پروردگار میں تیری برکت سے اپنے نفس کے شر سے، فریب سے پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا کے میں چلنے والے ہر شریر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ خوبصورت دعا سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے وقت تک بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، میری خواہشات کے سپرد مجھے نہ کر دینا۔ انک ان تکلنی فانھا تأمرنی بالشر، اگر تو نے مجھے میرے نفس کے سپرد کر دیا نا، میری خواہشات کے سامنے مجھے مغلوب کر دیا، اللہ یہ تو مجھے برائی کا ہی حکم دے گا۔ نفس کے فریب سے بچنا ہے، شیطان کے فریب سے بچنا ہے، قوت ایمانی مانگو اللہ سے۔ اللہ تیرا عظیم ماہ مقدس اگر ہماری زندگی میں طلوع پایا تو ہم تیری رحمتوں کو پورے طور پر لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔